لمبی چوڑی تقریر یا وعظ و نصیحت کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ اس تعلق سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور ہمارے بڑوں اور بزرگوں کی محنت اور دعاؤں سے کچھ نہ کچھ قرآن پاک کا، حدیث شریف کا اور شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کا اور اللہ کے قانون کا علم دیا ہے اور اس کی جانکاری دی ہے، اور اس تعلق سے ایسے لوگوں کے کہ جو حامل علم ہو جائیں، اللہ کے قانون کا علم حاصل کر لیں، ان کی ذمہ داریاں بھی بتائی گئی ہیں۔ تو میں اس موقع پر تازہ صورتحال کے تعلق سے اپنی یہ ذمہ داری پورا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ قرآن پاک میں آیات بہت ہیں اور حدیث شریف میں احادیث شریفہ بھی بہت ہیں، اور ضروری بھی ہوتا ہے دنیا کا کوئی معاملہ ہو یا دین کا کوئی معاملہ ہو، اگر ہمارا ایک بھائی اس تعلق سے صحیح معلومات نہیں رکھتا، صحیح جانکاری نہیں رکھتا، اس کے معلوم کرنے پر بھی اور بعض مرتبہ بغیر اس کے معلوم کیے ہوئے بھی اسے ایسی باتیں بتائی جائیں جس کی وجہ سے وہ ضرر و نقصان سے محفوظ رہے اور نفع اور فائدہ اٹھا سکے، حاصل کر سکے۔ اور اس لیے آپ جتنے حضرات اس وقت یہاں موجود ہیں، میں یہ چاہوں گا انشاءاللہ 15-20 منٹ نہیں، زیادہ سے زیادہ 30 منٹ میں وہ باتیں میں آپ حضرات کے گوشت اس لیے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا 20-25-30 منٹ میں حد سے حد وہ اپنی ذمہ داری ادا کر دوں، اور جو باتیں کہنے کے لیے آیا ہوں وہ آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں۔ اتنی بات تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ کسی بھی قانون کا پورا علم اور صحیح جانکاری اسی کو ہوتی ہے جو اس قانون کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، جاننے والوں سے اس کا علم حاصل کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بغیر صحیح قانون کا علم اور صحیح جانکاری، پوری جانکاری نہیں ہو سکتی۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جہاں انسان سے جو چاہا ہے، جس موقع پر اس کے لیے جو قانون بنایا ہے، وہ دین ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور بھیجا، اور اس سے پہلے انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کا پورا ایک سلسلہ قائم فرمایا۔ 1,24,000 کچھ کم و بیش
اس دنیا میں انبیاء کرام آئے ہیں اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں اور بندیوں تک انہوں نے پہنچایا ہے۔ آپ حضرات نے یہ تو نہیں سنا ہوگا کہ اتنی لمبی فہرست میں کسی عورت کو بھی نبی بنایا گیا ہو؟ سنا بھائی؟ یہی سنا ہے اور یہی علم ہے کہ اس پورے سلسلہ انبیاء میں عورت کوئی نبی نہیں ہے۔ موٹی سی بات ہے، اس میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں۔ کیوں؟ اگر اللہ تبارک و تعالی عورتوں کے ذریعے سے اپنا پیام و پیغام اور اپنا قانون، اپنا یہ بھیجا ہوا دین عورتوں تک پہنچانا چاہتے تو پھر عورت کو نبوت دے دیتے، عورت بھی نبی بن جاتی۔ اگر اتنی عورتوں کو نبوت نہیں دی اور اتنی عورتوں کو نبی نہیں بنایا تو اس کا کوئی ایک حصہ، 40واں حصہ، 30واں حصہ، 20واں حصہ، عشر عشیر کچھ تو ہوتا۔ لیکن آپ حضرات نے بھی سنا نہیں ہوگا اور میں بتا رہا ہوں، تحقیق کرو گے تو بھی یہی بات سامنے آئے گی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی عورت سے یہ کام نہیں دیا، کوئی عورت نبی نہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ نے امت تک اس وقت دین کیسے پہنچایا سب لکھا ہوا ہے، احادیث شریفہ میں بھی ہے، اور جو سیر کی کتابیں ہیں، ہم لوگ اسے اپنے فنی الفاظ میں سیر کہتے ہیں، اس میں ساری تفصیل موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا۔ آپ کی تو ازواج مطہرات 9 اور 2 11 کل ملا کے ہو جاتی ہیں۔ کہیں کسی روایت میں، کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر کی ازواج مطہرات کو مدینہ طیبہ میں بھی کسی مکان میں دین پہنچانے کے لیے بھیجا ہو، کہیں نہیں۔ اپنے ساتھ لے کر کے گئے ہوں دین پہنچانے کے لیے، کہیں نہیں ہے۔ غزوے اور جہاد کے موقع پر ایک خاص ضرورت ہوتی تھی، وہاں کئی دن رکنا پڑتا تھا، مرد تنہا ٹھہرے گا، بہت ساری ضروریات ہیں، تو جیسے کوئی مرد کہیں سفر پہ جائے اور اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کے چلا جائے اپنی راحت کے لیے، وہ جدا بات ہے۔ عورتوں کو کہیں نہیں بھیجا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں خلیفۃ المسلمین ہوئے، وہاں بھی یہی بات ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہوئے، وہاں بھی یہی بات ہے۔ پھر بعد میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، یہ 4 خلفائے راشدین ہیں۔ ان کی پوری زندگی ایک واضح کتاب کی طریقے سے لکھی ہوئی ہے، جو ہم نے پڑھی ہے، کہیں نہیں ہے یہ بات۔ اتنے صحابہ کرام ہیں، کہیں نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو لے کر کے 2 دن یہاں، 4 دن یہاں اور 10 دن یہاں جاتے ہوں، ٹھہرتے ہوں، کہیں نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک فتنہ ہے اور ایک وبا اور بلا چلی ہے، اور اہل علم اور علماء منع کر رہے ہیں، مگر یہ لوگ نہیں باز آتے، نہیں مانتے۔ پہلے نہیں تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو امت کی اصلاح کے لیے یہ کوشش شروع کی تھی، صحیح ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی کوشش تھی، بہت لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچا۔ ان کے ذہن میں بھی ایک مرتبہ یہ بات آئی، تو اس وقت ہندوستان کے مفتی اعظم تھے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، جو جمعیت علماء کے بھی غالباً صدر رہے کچھ دن، بہت بڑے عالم تھے، مفتی اعظم ہند۔ 3 مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب وقفے سے مفتی صاحب کے پاس پہنچے کہ مفتی صاحب کوئی گنجائش ہو؟ فرمایا کوئی گنجائش نہیں ہے، عورت کو اس طریقے سے گھر سے باہر نکالنا کہ وہ دین پہنچائے گی، جائز نہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رک گئے۔ پورا تاریخ کا ایک تسلسل ہے، آپ ادھر سے ادھر کو چلیے یا ادھر سے ادھر کو آئیے۔ ہمارے اتنے اکابر علماء دیوبند، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ، ان کے شیخ اور ان کے مرشد حضرت شیخ الہند مولانا محمود ارسن صاحب شیخ الہند سے مشہور ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب، ان کے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، حضرت مولانا گنگوہی، حضرت نانوتوی،
علامہ انور شاہ کشمیری، اس کے اوپر چلیے، پھر اس کے اوپر چلیے، پھر اس کے اوپر چلیے، کہیں بھی نہیں ملے گا یہ سلسلہ۔ اب کس طریقے سے ان لوگوں نے شروع کر دیا، عوام لوگ زیادہ ہیں، عامی لوگ ہیں، قانون اللہ کا جانتے نہیں، من مانی کرتے ہیں، سنتے نہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ لیا، میرے پاس موجود ہے، فتویٰ لینے والا تو میں نہیں ہوں، فتویٰ لینے والے تو اور ہیں، لیکن وہ جواب میرے پاس رکھا ہوا ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کی تبلیغی جماعت، عورتوں کو تبلیغی جماعت میں لے جانا، ان کو گھر سے باہر نکالنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جائز نہیں ہے، فتویٰ رکھا ہوا ہے میرے پاس۔ اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب نے وہاں کے اہل فتویٰ کو اسی کا پابند بنا دیا۔ پہلے بڑوں نے بھی لکھا تھا، حضرت مفتی مہدی حسن صاحب بہت بڑے مفتی محدث تھے اس وقت، اور مولانا سعید احمد علی صاحب مظاہر العلوم کے مفتی مظفر صاحب کے والد، تین بڑے علماء اور اہل فتویٰ مفتیان کرام کا فتویٰ وہ موجود ہے، اسے نکلوایا گیا، ہدایت کر دی گئی کہ یہی فتویٰ جائے گا۔ یہاں تو نوبت نہیں آئی، ایک مرتبہ مڑکوں والی مسجد میں جب مجھے پتا چلا کہ یہاں عورتوں کی جماعت آئی ہوئی ہے، جسے لوگ کہتے ہیں جوڑے کی جماعت، تو مجھے خدشہ ہوا کہ بھئی یہاں بھی اگر یہ فتنہ شروع ہو گیا، اور میں یہاں موجود ہوں، بیٹھا رہا چپ چاپ، اور فتنہ پھر جب بڑھ جاتا ہے، پھر کہنے سے مشکلات پیش آتی ہیں، تو میں وہاں گیا اور انہیں آدھ گھنٹے، پون گھنٹے، 1 گھنٹے سمجھایا، اور یہ بھی کہہ دیا بھائی میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے آیا ہوں، منوانے تو نہیں آیا، بتا دینا فرض سمجھتا ہوں، اگر سمجھ میں آ گئی بات، اعتماد ہوا تو بھائی مان لیجیے، اور نہ سمجھ میں آئی، اعتماد نہ ہوا تو تم جانو، تمہارا کام۔ اب جو یہاں ایک تازہ صورتحال ہے، اس میں مجھے اندیشہ اور خدشہ ہے، اور یہاں ایک تبلیغی اجتماع رکھ دیا گیا ہے باغووالی میں۔ اجتماع کے موقع پر ادھر کی ادھر کی فضیلتیں بیان کر کے اور بالکل ایسی ویسی باتیں بیان کر کے لوگوں کو پر اثر ڈال دیتے ہیں، اور وہاں دیکھا دیکھی جوڑے کی جماعت کہ میاں صاحب بھی جائیں گے اور بیوی صاحبہ بھی، یا بیٹا ہوگا اور اس کی والدہ ہوگی، یا بھائی ہوگا اور بہن۔ اس کی امت میں کہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سوچنے کی بات ہے کہ مسجد میں نماز با جماعت کا ثواب 25 سے 27 گنا زیادہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع دور میں عورتیں آتی تھیں، بعد میں منع کیا گیا فتنے کی۔ حالانکہ مسجد انسان کی، جو محلے کے لوگ ہوتے ہیں، کتنی قریب ہوتی ہے، 4 قدم 10 قدم 20 قدم اٹھائے مسجد میں آ جائے گا۔ تو ہو سکتا تھا کہ نہ روکا جاتا، اور بیٹا اپنی والدہ کو لے کے آ جایا کرتا، بھائی اپنی بہن کو لے کے آ جایا کرتا، شوہر اپنی بیوی کو لے کے آ جایا کرتا، یا گھر کا بڑا اپنی بہو اور اپنی بیٹیوں کو سب کو لے کے آتا، اور ان کی جگہ بھی الگ ہو جاتی اور لے کر کے انہیں ساتھ چلایا جائے، ساتھ واپس لے جایا کرتا۔ یہ بھی گوارا نہیں کیا گیا۔ اتنا گوارا نہیں کیا تو بھلا اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس بات کو اچھی طرح آپ لوگ اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لیں کہ کتنا ہی کوئی فضیلت بتائے، بالکل غیر واقعی ہوگی۔ عورت کو اس طریقے سے لے جانے کی شریعت میں کوئی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ تبلیغی اجتماع میں کھلم کھلا، پہلے تو یہ در پردہ تشکیل کرتے تھے، اب وہاں بالکل کھلم کھلا جوڑوں کی تشکیل کر رہے ہیں۔ علماء تو ہوتے نہیں، مولوی ہونا اور بات ہے، عالم ہونا اور بات ہے۔ مولوی تو بہت ہیں، اللہ کے قانون کا صحیح علم جو اپنی زندگیاں کھپاتے ہیں۔ بھائی ڈاکٹر برابر ہیں کہ سب؟ بتائیے نوجوانوں، ہیں ڈاکٹر سب برابر؟ انسان سب برابر؟ کتنا فرق ہوتا ہے ایک ڈاکٹر اور دوسرے ڈاکٹر میں، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ سب عامی لوگ ہوتے ہیں، بھائی فلاں کا بیان ہوگا، حاجی فلاں کا بیان ہوگا، بھائی فلاں کا بیان ہوگا۔ میں ان کے اجتماعات کی تقریریں منگوا کے سنتا ہوں، اس میں بہت زیادہ قرآن و حدیث کی مخالفت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کام شروع کیا ہے اور اس سے بہت نفع اور فائدہ بھی ہے،
لیکن اللہ کے بندو، تم قرآن حدیث کا علم نہیں رکھتے، اس کے تعلق سے زبان نہ کھولو. جب زبان کھولو گے گڑبڑ کرو گے. معمولی بات نہیں ہے کسی قانون کی ترجمانی کرنا، قرآن پاک کی آیت کا یہ مطلب اور حدیث شریف کا یہ مطلب. تم کیا جانو مطلب؟ کیا ضرورت ہے تمہیں الٹی سیدھی فضیلتیں بکھارنے کی؟ اتنی بات کافی ہے کہ بھائی ہمارے بزرگوں کا شروع کیا ہوا کام ہے. بھائی اگر کسی کو موقع ہو، فرصت ہو، جتنا موقع اور فرصت ہو بھائی اس میں جاؤ، انشاءاللہ فائدہ اور نفع ہوگا، ہم بھی نہیں منع کرتے. لیکن عورتوں کے تعلق سے ادھر ادھر کی باتیں کرنا، اسی طرح سے مردوں کو مجبور کرنا. یاد رکھو، اچھی طرح سن لو، نہ اس جماعت میں اس طریقے سے لگنا اور جانا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے. صرف جائز ہوگا. اور جائز بھی کب ہوگا؟ جب یہاں مرد کا کوئی گھروں پر رہنے کا شرعی ضروری تقاضا نہ ہو. ورنہ اگر اس کا گھر رہنا ضروری ہو، چاہے تو اس لیے کہ دکان وہی چلاتا ہے اور اگر وہ جائے گا تو دکان بند ہو جائے گی، یا اس لیے ضروری ہو کہ گھر میں اس کے علاوہ کوئی محرم نہیں ہے اور صحیح ضروریات گھر والوں کی پوری کر دینے والا نہیں ہے، بچہ بیمار ہو جائے، بیوی بیمار ہو جائے، بہن بیمار ہو جائے، چھوٹا بڑا بیمار ہو جائے، اسے کوئی لے جانے والا محرم، میں محرم کی بھی قید لگا رہا ہوں. دوسرا بھائی جو ہوتا ہے جیٹھ اور دیور، وہ محرم نہیں ہوتا، وہ نامحرم ہوتا ہے، محرم کی قید لگا رہا ہوں. ایسا کوئی موجود نہیں. پھر آدمی چل دے، بیوی بیمار ہے، دوا دارو اس کی چل رہی ہے، پھر چھوڑ کے چل دے، بالکل جائز نہیں ہے. سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد میں آ رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی، ان کی اہلیہ تھی، مدینہ طیبہ میں وہ علیل تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے نہیں دیا آپ نے، اور یہ فرمایا وہاں رہو چونکہ وہ علیل ہیں. ایسی کوئی بات کوئی اگر کہتا ہے ارے تم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہو، اللہ تمہارا کفیل ہوگا، اللہ تمہارا مددگار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھتے تھے یہ بات، تو پھر حضرت عثمان کو کیوں روکا؟ لے جاتے انہیں. اور ہمارا تو یقین یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول لے جاتے تو انشاءاللہ کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن آگے امت اور مسلمانوں کو سکھلانے کے لیے اللہ ایک نظام ہے اس دنیا کا، اسباب ظاہری کو اختیار کرنے کا ایک نظام ہے. بعض لوگوں پر اتنا اصرار کیا گیا، ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، دکان ٹھپ ہو گئی، کچھ اور پریشانی ہو گئی، الیاذ باللہ وہ اس کام سے ہی بدزن ہو گئے. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ تو آپ لوگوں سے یہ عرض کر رہا ہوں، اسے فرض مت سمجھنا، بالکل فرض نہیں ہے. فرض کیسے ہوگا؟ اگر کوئی کہتا ہے تو بہت بڑی جہالت کی بات ہے. دیکھو جو فرض ہیں احکام اللہ کا نبی بتا کے گیا، اس کے بعد تو کوئی نبی نہیں آیا. کس نے فرض قرار دیا؟ نہ واجب ہے، نہ مسنون و مستحب ہے. 1350 سال تک یہ چیز نہیں تھی. 70 سال پہلے ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب نے ایک اپنے غلبہ حال کی وجہ سے اچھا ہے لوگ دین کی طرف آ جائیں، کوشش شروع کر دی تو منع نہیں ہے. اگر ایک آدمی 24 گھنٹے میں 200 رکعت نفل پڑھے تو منع تو نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ لیجیے بات. نفل اگر پڑھتا ہے ثواب ملے گا، لیکن اگر دوسرے لوگ دوسروں کو مجبور کرنے لگے، دیکھو یہ ہے دین، تمہیں سے شرم نہیں آتی؟ 200 رکعت نفل پڑھتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے، آؤ تم بھی 200 رکعت نفل پڑھو. نفل ہے، ایک کا موقع ہے، اس کو رغبت ہے، اس کا جی چاہ رہا ہے پڑھے. نفل کی طرف کسی کو دعوت نہیں دی جاتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں رمضان کے روزے تو رکھوں گا ہی، مگر ہر مہینے میں 8-10 روزے رکھوں گا. ٹھیک ہے بھائی، رکھ لے، وہ فرض نہیں ہے. اگر اسے وہ فرض سمجھتا ہے یا دوسرے کو کہتا ہے کہ تم رکھو ورنہ مجرم ہوگے، تو پھر یہ شخص غلطی میں ہے. اس لیے یہ بعض مرتبہ بہاؤ میں اور غلبہ حال میں اور لوگوں کو یہ کرنے کے لیے ضروری ہے، فرض ہے. فرض بالکل نہیں ہے. فرض تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ کا رسول بتا گیا 1350 سال پہلے، وہ سب قرآن پاک و حدیث شریف میں ہے.
اس لیے 2 دن کے لیے بھی نہیں، 10 دن کے لیے بھی نہیں، چلے کے لیے فرض نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جانا جائز نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ مسنون و مستحب ہے کہ اگر کوئی نہ گیا، ڈرا دیتے ہیں نہ گیا تو یہ پکڑ ہو جائے گی اور یہ مواخذہ ہوگا اور یوں مجرم ہو جائے گا۔ اچھی طرح سمجھ لو، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ مسنون و مستحب ہے، جائز ہے۔ کب جائز ہے؟ آپ کو اگر موقع ہے، فرصت ہے، اب دنیا کے کام دھندوں سے بھی ہے فرصت، اگر چلے جائیں گے تو واقعی کوئی حرج نہیں ہوگا، ضرر نہیں ہوگا، جتنا موقع ہے چلے جاؤ، جانے سے فائدہ ہوگا، ذوق و شوق ہوگا دین کا، کچھ باتیں سیکھ لیں گے، کچھ دین کا مزاج بنے گا، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن کھڑی پڑی جس حال میں بھی ہو چھوڑ کر کے چلنا اور یہ سمجھنا کہ میں جب اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں تو بھلا اللہ تعالیٰ میری چیزوں کی حفاظت کیسے نہیں کرے گا، یہ بالکل جاہلانہ خیال ہے۔ اس کی کوئی مثال کہیں نہیں ملتی۔ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا، حالانکہ کتنا تقاضا تھا، کہا چونکہ تمہاری اہلیہ جو آپ کی صاحبزادی تھی، اور نبی کے بارے میں کوئی بدگمانی والعیاذ باللہ کرے گا ایمان جاتا رہے گا کہ اس لیے روک دیا ہوگا کہ وہ اپنی بچی ہے۔ ایسا نبی نہیں کرتا، ولی بھی نہیں کرتا۔ بات یہی ہے۔ تو بھائی کہ موقع ہو، کسی کو فرصت ہو، وہ جانا چاہے چلا جائے، لیکن یہ سمجھ کے نہ جائے کہ اگر میں نہ گیا تو میں مجرم ہو جاؤں گا، میرا مواخذہ ہو جائے گا، میری پکڑ ہو جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، فرض نہیں، واجب نہیں، مسنون و مستحب نہیں۔ اور اس خیال کو تو کبھی پھٹکنے بھی نہ دینا کہ ہمارے گھر میں سے ہماری والدہ یا ہماری بہن یا ہماری اہلیہ اور بیوی ادھر کو نکلے۔ یاد رکھو حدیث شریف میں ممانعت ہے، عورت کے لیے تو یہ چاہا گیا ہے کہ گھروں میں رہیں۔ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں، ہماری مائیں امہات المومنین، وہاں کیا اتنا اندیشہ تھا، لیکن حکم ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ۔ گھروں میں ٹھہری رہو، جیسے اسلام سے پہلے عورتیں باہر نکلتی تھی اس طرح مت نکلو، یہی نمازیں پڑھو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت کی نماز گھر کے اندر اگر گھر کی کوٹری میں پڑھتی ہے، چھوٹی کوٹری میں جہاں پردہ بہت زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے اس نماز سے جو بڑے دالان میں پڑھے، اور دالان میں نماز پڑھتی ہے اس کا ثواب زیادہ ہے اس نماز سے جو صحن میں پڑھے، برآمدے میں پڑھے، اور برآمدے والی نماز کا ثواب زیادہ ہے اس نماز سے جو صحن میں پڑھے۔ اس لیے عورت کے تعلق سے میں نے یہ بات عرض کی کہ اس سلسلے میں بالکل کسی بھی ماحول سے، کسی بھی تقریر سے متاثر اور مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فتوے کی روح سے یہ کام بالکل جائز نہیں بس۔ اور رہا بھائی مردوں کا، نوجوانوں کا، بڑوں کا، 2 دن کے لیے جانا، 3 دن کے لیے جانا، 10 دن کے لیے جانا، کسی کو فرصت ہے، موقع ہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی منع نہیں کرتا، جائے، ذوق و شوق بڑھے گا، دین کی طرف رجحان ہوگا، کچھ اپنی نمازیں وہاں صحیح کر لے، کچھ قرآن پاک سیکھ لے، ایسے لوگوں کچھ دین کا ذکر و مذاکرہ کرے تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، نفع اور فائدہ ہے، اسے کوئی نہیں منع کرتا۔ میں اسی لیے حاضر ہوا، اصل تو مجھے جلسے کے دن کیا حسین ہے سما دھڑکنے ہیں جوان، اور آگے نظام جلسہ مؤخر ہو جاتا، میں رکا بھی تھا، تھوڑا سا وقت رک گیا، لیکن پھر یہ خیال ہوا کہ 5 منٹ میں اس بات کو اگر بہت اختصار سے کہوں گا تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ہو سکتا ہے غلط سمجھ لیں، اور اتنا موقع نہیں ہے آدھ گھنٹے پون گھنٹے کا کہ میں وہاں کہہ سکوں۔ تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں کچھ جماعتیں آ رہی ہیں اور اس تعلق سے تشکیل کر رہی ہیں آپ لوگوں کی، تو میں نے اپنا یہ فریضہ سمجھا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب ہمیں تو پہلے کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں علم نہیں تھا، اور کسے کیا مجھے ہی کہیں گے، میں یہاں موجود ہوں، بھائی میری ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے، اور کوئی بتانے والا ہے نہیں۔ بہت سے لوگ مصلحت سے نہیں بتاتے، کہیں ہماری طرف برائی آ جائے، یہ کوئی مصلحت نہیں ہے۔ برائی کس چیز کی ہے؟
صحابہ کرام کی شان قرآن پاک میں فرمائی گئی، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے دین کے سلسلے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اور برا بھلا کہنے والے کی برا بھلائی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے میں یہ دو ہی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آج عرض کرنے کے لیے آیا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کی سمجھ میں انشاءاللہ آ گئی ہوگی۔ کیوں بھائی؟ سمجھ میں آ گئی نا انشاءاللہ؟ کبھی مرعوب مت ہونا، اگر زندگی بھر بھی تم نہ گئے جماعت میں کوئی کمی نہیں ہے، بشرطے کے دین پر ہو، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی جرم نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ میں تو اس سلسلے میں ایک بہت بڑا کام لے کے چلنے والا ہوں، اور مذہب مرکز کے ذمہ داروں سے گفتگو کر چکا ہوں۔ مولانا احمد لاٹ صاحب اور مولانا ابراہیم صاحب دیولا سے میری بات ہو چکی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ بیڑا اٹھائیے، مگر وہ آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے ابھی۔ اور حاصل اس کا یہی ہے کہ جو باتیں کھڑے ہو کر کے قرآن و حدیث کے خلاف کہتے ہیں، بس وہ ہمارا خون پھکتا ہے۔ اللہ کے قانون کی منمانی ترجمانی کیوں؟ اللہ کے قانون کو صرف عالم جانتا ہے، اسے حق ہے کہنے کا، آپ لوگ نہ کہو۔ ہمارے بچپن میں یہ تھا کہ جماعتیں آتی تھی، کتاب پڑھ کے سناتے تھے بزرگوں کی۔ اب ہر شخص آئے گا اور بیان کے لیے کھڑا ہوگا اور الف سے یا تک تقریباً ساری باتیں غلط کہتا ہے۔ میں سن چکا ہوں بہت دفعہ، ہم کہتے ہیں بھائی بات کیوں غلط کہتے ہو؟ اپنے بزرگوں کا شروع کیا ہوا کام ہے، تم بتاؤ اس کا نفع اور فائدہ ہے، لیکن اس انداز سے تم بتاتے ہو یہ غلط ہے۔ یہ کہیں نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ 1350 سال تک کے علماء کی کتابوں میں۔ تو اس طرح سے نہ کہو، بس یہ میں کہتا ہوں، اللہ کے قانون کے خلاف نہ کرو اور نہ کہو، یہ میرا منشا ہے۔ ورنہ میں بھی بعض مرتبہ اپنے احباب متعلقین کو کہتا ہوں، بھائی بچے کو بھیج دو جماعت میں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، شوق ہو جائے گا، میں خود کہتا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ سمجھ کے بالکل نہ جائیو۔ ہمارے اتنے اکابر و بزرگان دین گزرے، اس وقت تو طریقہ بھی نہیں تھا، اور حضرت گنگوہی قدس روح کتنے بڑے آدمی ہیں، کتنی فکر تھی۔ حضرت مولانا نانوتوی قدس روح، جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم یہاں مسلمان نظر آ رہے ہیں، مگر ایسا کام نہیں کیا جو قرآن حدیث کے خلاف ہو۔ بس میں یہی بات عرض کرنے کے لیے آیا تھا، لمبا چوڑا بیان مجھے نہیں کرنا۔ اگر آپ حضرات کی ماشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہے بات، تو بس یہی میرا مقصود تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔